بسم الله الرحمن الرحيم العلي العظيم ما شاء الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين. بہت بڑا بیٹا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. سبحان اللہ. مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد ومحكم خطابه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر فما بدلوا تبديلا. صلوات امام برحق امام مہدی حجت القائم ابا سوال مہدی بقیات اللہ کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پہنچاتے ہوئے آخری مومن سے لے کے پہلے مومن تک اچھا بولو گے تو پنجے کھولو گے. پیر کے نعرہ حیدری. أمير المؤمنين أدركنا في سبيل الله. معرفت اصحاب معصومین کے عنوان سے اس عشرہ سجادیہ کی چوتھی مجلس عزا ہے. بھائی اس کی تھوڑی سی کھولے ایکو بھی آدھا پوائنٹ کھولے. کل تو سیٹنگ بالکل ٹھیک تھی. آواز بھی کھول دے اور ایکو تھوڑی سی کھول دے تو باقی پھر میں بعد میں کروا لوں گا. صلوات بار سے بولا سکتے مسلسل چوتھی دوسری میں نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. کیا مرد ہوں گے وہ مرد کہ جن کی خوبیاں اللہ بھی بیان کر رہا ہے. آپ سب کیا کہ جن کی خوبیاں اللہ بیان کر کے انہیں رجال کہہ رہا ہے کہ مومنوں میں وہ خوبیوں والے مرد ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ سچ کر دکھایا. وہ وعدہ کیا تھا؟ امام صادق نے فرمایا وہ وعدہ ہے اہل ولایت علی. ولایت علی مرد کی مردانگی کا اظہار ہے. ولایت علی امیر المؤمنین ہی تو بتائے گی کہ کون کتنا مرد ہے، کیونکہ جس کے پاس علی نہیں ہے اسے روزے رکھنے بھی پڑیں گے، اسے حج کرنے بھی پڑیں گے، اسے زکات دینی بھی پڑے گی، اسے نماز پڑھنے بھی پڑے گی. مگر علی امیر المؤمنین کے بغیر نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، روزہ نہیں فاقہ ہے، زکات نہیں فضول خرچی ہے، اور حج نہیں امانہ کرنی ہے. امیر المؤمنین کی ولایت وہ وعدہ ہے کہ جو
اس عہد کو نبھائے تو اللہ اسے کہتا ہے کہ یہی وہ خوبیوں والا مرد ہے کہ جس نے مجھ سے کیا ہوا عہد ولایت علی نبھایا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ، ان میں سے بعض تو راہ علی میں اپنی جان دے چکے ہیں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور بعض ابھی انتظار میں ہیں کہ کب ہماری باری آئے اور نام علی پر راہ ولایت علی میں اپنی جان کو فدا کرے۔ ایک مردوں کی ایک خوبی ہے، فَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، انہوں نے نہیں بدلا، کچھ بھی نہیں بدلا۔ انہی میں وہ ارکان اربع ہیں جو ایمان کے 4 ارکان ہیں۔ ایک سلمان ہے، ایک ابو ذر ہے، ایک مقداد ہے، ایک عمار ہے۔ آپ نے عمار بھی سنا، مقداد بھی سنا، ابو ذر بھی سنا۔ سلمان نے ابھی آپ کو 1-2 دن انتظار کروا کے سنانا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے کل جناب کمبر بھی سنا۔ اچھا یہ صرف 4 ہی خاص نہیں، ایک لشکر ہے میرے مولا علی کا 5000 کا، جنہیں کہتے ہیں شرطۃ الخمیس۔ خمیس کہتے ہیں لشکر کو، شرطہ کہتے ہیں کوئک ریسپانس فورس کو، ہر آول دستے کو، جو لشکر میں سے سب سے زیادہ چاقو چوبند ہو، انہیں کہتے ہیں شرطۃ الخمیس۔ خمیس لشکر، شرطہ جلدی سے عمل کرنے والے، آگے دستوں میں رہنے والے۔ ان کی تعداد 5000 تھی، 5000۔ علی مولا کے یہ 5000 خواص، اصحاب، سپاہی، جنگجو وہ تھے کہ ایک دفعہ عبداللہ بن یحییٰ کہتا ہے جمل کے میدان میں علی مولا نے مجھے آ کر کہا کہ اے عبداللہ بن یحییٰ، تم اور تمہارے والد شرطۃ الخمیس میں ہو، اور شرطۃ الخمیس محمد کی زبان سے اللہ نے جاری کیا ہے۔ شرطۃ الخمیس کا لفظ مصطفیٰ کی لسان وحی سے اللہ نے جاری کروایا ہے۔ ہاں عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ان شرطۃ الخمیس کے نام ان کی ولدیتوں کے سمیت اکثر مصطفیٰ لیا کرتے تھے۔ یہ میرے علی کے وہ جانثار ہیں جو ہر قسم کی لڑائیوں میں آگے آگے رہیں گے۔ بڑی توجہ آپ کو فرمانی ہے تو میں نے فکر اگلا کہنا ہے۔ کچھ لوگ تاریخ کے ایسے ہیں جنہیں ہمیشہ شیعہ محققین و خطبہ نے بھی چھپانے کی کوشش کی، مگر 2026 یہ وہ دور ہے کہ اب یہ چھپانے کا نہیں، اب یہ بتانے کا دور ہے۔ چونکہ مناظرہ اس دور میں آپ نہ کر سکتے ہیں، نہ پڑھ سکتے ہیں، بحث نہ آپ اس دور میں کر سکتے ہیں، نہ کروا سکتے ہیں، فیس بک پہ متنازع پوسٹ نہ آپ کر سکتے ہیں، نہ کروا سکتے ہیں، چونکہ ملک پاکستان کا امن عزیز ہے، جہاں متفرق ذہنوں کے لوگ رہتے ہوں تو وہاں ہر فرقے کو چاہیے کہ وہ اپنی اپنی عبادت کرے، جن جن کو مانتا ہے وہ انہیں مبارک رہے۔ لیکن جو خاص علی کے شیعہ مجالس حسین میں 10 دن کے بعد گزرنے کے بھی آ رہے ہیں، جنہیں پتا ہے کہ آج 17 محرم ہے مگر وہ 7 محرم کی نیت کر کے گھر سے نکلے ہیں۔ فکر خالص علی کی منشوروں کے لیے میں تلاوت کرنے لگا ہوں۔ شرطۃ الخمیس علی مولا کے 90,000 لشکری صفین میں تھے۔ اس کا مطلب ان 90,000 میں سے بھی 5 بڑے خاص ہیں۔ ابو جاقوت کہتا ہے ایک دن علی مولا نے ان 5,000 کو کھڑا کیا اور ان کے پاس سے گزرتے ہوئے باقیوں کو کہا اس سپاہ میں اپنا نام لکھواؤ، جو اس سپاہ سے پیچھے رہ گیا وہ خطا پر رہ جائے۔
جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ خطا پہ رہ جائے گا۔ ان 5000 کی خوبی کیا تھی جو علی مولا کے باقی 85,000 لشکریوں میں بھی نہیں تھی؟ تو آپ نے سنا ہے کہ شمر ذوالجوشن بھی صفین میں 90,000 میں تو تھا مگر 5,000 میں نہیں تھا۔ زندہ کیونکہ یہ چننے میں سے چننا ہوا ہے، کیونکہ یہ اصطفاء کا قانون ہے۔ پہلے وہ فرماتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ صرف اس آیت سے یہ آیت پڑھنا ہو، پہلے وہ کل اولاد آدم میں سے نوح کو چنتا ہے، پھر وہ کل آل نوح میں سے صرف آل ابراہیم کو چنتا ہے، پھر بڑے خوش ہو رہے تھے کہ کما صلیتا علی ابراہیم پڑھ کر ہم اپنے بھی شامل کر لیں گے۔ اس نے کہا ابراہیم کی ساری آدمی نہیں، آل عمران علی العالمین چنا ہے تو ہم نے ابو طالب کو بیچو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیشہ زندہ باد رہے، میرا مولا تو سلامت رکھے۔ اچھا تھوڑا سا اگر تمہید ہے کہ جملوں کی اور بھی ہو جائے تو آپ نے برداشت کرنا ہے، چونکہ جس ہستی کا ذکر میں آج کرنے لگا ہوں اس کی تمہید میں علی مولا کا پورا لشکر بھی پڑھ دوں تو کم ہے۔ آپ کو اگر اندازہ ہوا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اگلے فقرے پر ہو جائے گا۔ ابو جالوت کہتا ہے میں نے جب شرطۃ الخمیس کا یہ فضائل سنا کہ ان سے پیچھے رہ جانے والا خطا پہ رہے گا تو میں ان 5,000 میں سے ایک سرکردہ کمانڈر تھا علی مولا کے لشکر کا۔ دیکھیے ان شرطۃ الخمیس میں اپنے دور میں سلمان بھی رہا، مقداد بھی رہا، ابو ذر بھی رہا، اور عمار تو صفین تک ساتھ آ گیا ہے، ان میں جابر بھی ہے، ان میں سہل بن حنیف بھی ہیں۔ یہاں ان 5,000 کے اندر بڑے بڑے نام ہیں، مگر ایک نام ایسا ہے جس نے علی مولا کی دنیا کو 3 طلاقیں دینے والی روایت کو روایت کیا، اس کا نام ہے اصبغ بن نباتہ، جو غدیر میں اٹھ کر خوش ہو کر علی کی ولایت کا دینے والا تھا۔ جناب اصبغ بن نباتہ صحابی رسول بھی ہیں، شیعہ سنی مسلمانوں کے ہاں بطور راوی کتب رجال میں مرتبہ بھی ہے، مگر شرطۃ الخمیس میں یہ الگ ہی نظر آتے تھے، کیونکہ اصبغ بن نباتہ اپنی تلوار نیام کے بغیر اپنے کندھے پر رکھتے تھے۔ ابو جالوت نے پوچھا اصبغ یہ شرطۃ الخمیس کیا ہے؟ کہا ہم 5,000 وہ ہیں جنہوں نے کبھی علی سے نہیں پوچھا کس سے لڑنا ہے، کیسے لڑنا ہے۔ آغا جی ایک دفعہ بھائی غلام عباس جابر صاحب کو خوشخبر شاہ جی میں ایسے نہیں، میں ظفریاب شاہ جی بندوں کے ذہن میں فکرہ اتار کے آگے بڑھوں۔ ابو جالوت نے جہاد کا سوال کیا، بعد میں کتاب میں ایک فکرہ اور لکھا ہے، میرا دل ہے وہ پڑھوں تو پھر تلوار والی بات سمجھ آئے۔ ابو جالوت نے آ کے کہا اصبغ تم نے علی کو کیا مانا؟ اصبغ ایک لمحہ کے بغیر کہتا ہے یہ تو کبھی سوچا ہی نہیں اور نہ اتنا بات ہے۔ علی کو کیا مانا ہے؟ ہم نے علی کو کیا سوچ کے نہیں مانا، ہم نے بس مانا ہے۔ کیونکہ ابو جالوت سمجھ رہا تھا یہ کہے گا وسیع رسول ماننا ہے، خلیفہ بلا فصل ماننا ہے، وزیر محمد مصطفیٰ ماننا ہے، وسیع احمد مرسل ماننا ہے، وارث دستار سید المرسلین ماننا ہے، جانشین خاتم النبیین ماننا ہے۔ لیکن اصبغ نے بات بھی ختم کر دی اور نے کہا علی بھی بھلا کوئی سوچ کے ماننے والی ہستی ہے، ہم نے صرف مانا ہے اور ہم 5,000 کی تلواریں ہمیشہ اپنے کندھوں پر رہتی ہیں۔ ہم نے علی مولا سے کبھی یہ نہیں پوچھا کسے مارنا ہے، کہاں مارنا ہے، کب مارنا ہے۔ جن
جس طرف علی حکم دے دے ہم تلواریں سونپ کر جنگ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ ابو جالود حیران ہوا، اسود کہتا ہے حیران نہ ہو، علی پتہ ہے ہم 5000 کو کیا کہے کہ جہاد کی طرف بلاتے ہیں، کیا علی ہمیں بلاتے ہیں، آ جاؤ جس نے موت کی طرف آنا ہے، آ جاؤ 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 جس نے موت کی طرف آنا ہے۔ نہ علی ہمیں سونے چاندی کا لالچ دیتا ہے، نہ مال غنیمت کا، علی بس یہ آواز لگاتا ہے اور ہم 5000 دوڑے چلے آتے ہیں کہ جس نے موت کی طرف آنا ہے وہ علی کے ساتھ آ جائے۔ اسود کہتا ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں علی پر مرنا ہی زندہ ہونا۔ آپ سنیں مسکراہٹ ہے تو اگلا فکر اسے سنیے گا بھائی، ہم نے علی پر مرنا سیکھا ہے کیونکہ علی پر مرنا ہی زندہ ہونا ہے، اسی کو کہتے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، بعض تو اپنی نظر پوری کر چکے، فَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ اور بعض ابھی انتظار میں ہیں، وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، یہ 90,000 میں سے 5000 چنے ہوئے اور ان 5000 میں سے بھی ایک ایسا تھا جسے علی نے کہا مالک اشتر تو میرا پورا لشکر ہے۔ کیا بولیں گے؟ ادرکنی فی سبیل اللہ، مالک اشتر تو میرا پورا لشکر ہے، تو جیش علی ہے نا۔ علی امیر المومنین کا فرمان تو آپ کو یاد ہے کہ رسول اللہ نے جیسے علی امیر المومنین کو کہا یا علی آپ میرے ہیں، علی امیر المومنین نے مالک اشتر سے کہا جیسے محمد کے لیے میں ویسے میرے لیے مالک اشتر ہے۔ اللہ کے رسول نے جب دیکھا 4,500 بندے خیبر میں آ کر بھی مرحب کی ایک للکار سے ڈر رہے ہیں تو علی امیر المومنین کو نادے علی پڑھ کے بلایا، علی مولا کا رہبار آیا، علی مولا نے خیبر کا در اکھاڑا، مرحب کو پچھاڑا، ام الراس کی ضرب مار کر مر علیحدہ کیا، اب علیحدہ کیا۔ جب علی مولا خیبر کو فتح کر کے واپس آ رہے تھے تو مصطفیٰ نے دونوں بازو اٹھائے اور اٹھا کے کہا السلام علیکم یا جیش محمد، اے محمد کے لشکر تجھ پر میرا سلام۔ جس فکر سمجھے نجم بھائی آپ پر آپ کے بچوں پہ اسی شہزادے کا کرم رہے، میں فکر پڑھنے لگا ہوں ہے مسائب کیا مگر فضائل کا سمجھ کو سننا، جس نے آج مالک اشتر سننا ہے یا آقا کریم عالمین نے رحمت عالمین نے علی امیر المومنین سے کہا السلام علیکم یا جیش محمد، اے محمد کے لشکر تجھ پر میرا سلام۔ آقا حسین نے 10 محرم علی اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا یا جیش الحسین، اے حسین کے لشکر۔ میرا مولا سلام حسین تنہا لشکر تجھ پر میرا سلام۔ جیسے رسول کے لیے علی ویسے آدھا پوائنٹ ایک کو بیٹا کھول لو، ویسے علی مولا کے لیے مالک
اشتر کیا کہنی مالک اشتر کے لیے جو علی مولا نے جملے کہے ہاں بھائی واہ وہ ایک طویل حدیث ہے، مگر جو اس کا پہلا فکر ہے نا جواب صاحب خدا کی قسم بولت لینے کے لیے کافی ہے۔ علی مولا مالک کے اشتر کی شہادت کا خبر مصر میں زہر ملا مالک اشتر کو، تو ایک دفعہ مالک اشتر کی شہادت کی خبر علی مولا کو ملی، اور علی مولا نے شہادت کی خبر سن کے کہا مالکن وما مالکن، کہ مالک ہی جانتا تھا کہ مالک کون ہے۔ آج تک وہ مولوی پیدا ہی نہیں ہوا جو ہمارے عقیدوں کے خلاف بولے اور پھر چھپ کر بیٹھ جائے۔ بھئی سوشل میڈیا پر بیٹھ کر بات کرنا آسان ہے، میں کیا کروں؟ مالک اشتر علی کے لشکر کا سپہ سالار ہے، ہمیں کسی کی بات سے کوئی لینا دینا نہیں، چونکہ مجھے بچپن میں میرے والد نے بتایا تھا بیٹا اگر دو لکیریں ہوں اور ایک کو آپ نے بڑا کرنا ہے تو دوسرے کو چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں، اپنی لکیر اتنی بڑی کرو کہ دوسری چھوٹی نظر آئے۔ زندہ باد حافظہ میں خیرات مانگنا چاہیے۔ ایک دفعہ سارے سر اٹھانا بھائی، سلامت رہو۔ ہمیں خوب کہا مالک اشتر کا انکار کرنے والوں کا انکار نہیں دیکھنا، ہمیں عظمت مالک اشتر بتانی ہے تاکہ دنیا کو خود بخود پتہ چل جائے علی کا جرنیل کس عزت کا مالک ہے۔ کا مالکن وما مالکن، زندہ باد مالک ہی جانتا تھا کہ مالک کیا ہے۔ جبال فندن والحجر سلدن، اگر مالک ایک پتھر ہوتا تو اتنا سخت ہوتا کہ اسے توڑا نہیں جا سکتا تھا، اور اگر مالک ایک پہاڑ ہوتا تو اتنا بلند ہوتا کہ جسے کوئی سر نہیں کیا سکتا۔ آپ صلی سلامت رہے آنکھ میں شزم تماد رہے مالک اشتر علی مولا کے لشکر جرار کے سپہ سالار۔ اللہ کے رسول سے ملاقات مالک اشتر کی نہیں ہوئی ظاہری زندگی میں، اسی لیے مالک اشتر کو صحابی رسول نہیں کہا جاتا، ہاں تابعی کہا جاتا ہے، مگر رسول اللہ کے دور میں موجود تھے، مگر یہ بھی صحابی ہیں کیونکہ انہوں نے محمد کو تو نہیں دیکھا مگر علی کی صورت میں محمد کو دیکھا۔ بالکل جیسے کسی جنگ میں محمد نہیں بھی گئے، علی گئے بھی تو وہ جنگ غزوہ کہلائی، ایسے اگر کہیں مصطفیٰ نظر نہیں آئے جس نے علی میں محمد کو دیکھا وہ بھی صحابی رسول ہے۔ بھئی یاد رکھنا اگر اویس کرنی اچھا میں جناب سید میں کل یا میں اویس کرنی پہ بھی پڑھ دوں گا، آدھی مجلس اور کسی ساتھ متصل کر دوں گا، دو ہستیوں کا ذکر کل اکٹھا ہو جائے گا، جناب اویس کا ذکر بھی آ جائے گا، لیکن ابھی ایک فکرہ سن کے آگے بڑھنا بھائی۔ صفین میں جناب اویس کرنی بھی ہے، توجہ توجہ۔ مالک اشتر جب 10 ہجری یمن میں علی مولا گئے تبلیغ کے لیے تو کل ایمان کے ہاتھ پر اظہار ایمان کیا۔ مالک حجۃ الوداع کے لیے جب اللہ کے رسول گئے تو علی امیر المومنین مدینہ سے نہیں نکلے، یمن سے الگ حاجیوں کا قافلہ لے کر آئے، پھر مکے کے باہر دونوں بھائیوں کی ملاقات ہوئی۔ محمد مصطفیٰ نے پوری ایک رات مکہ کی سرحد کے باہر اپنے ساتھ مدینہ سے آئے ہوئے حاجیوں کو صحابیوں کو کھڑا رکھا، کہا یا رسول اللہ ہمارا آبائی وطن ہے، آپ کا پرانا گاؤں ہے، مکے میں داخل کیوں نہیں ہوتے؟ کہا ابھی علی نہیں آیا۔ ابھی علی نہیں آیا، مصطفیٰ حجۃ الوداع کرنے مکہ کے باہر کھڑے ہیں، 6 ذی الحج کا دن آ گیا ہے، 7ویں کا سورج طلوع ہو جائے گا، مگر مصطفیٰ مکہ میں نہیں جا رہے، حج کرنے آئے ہیں۔ عام
صحابہ کو سیر کروانے نہیں آئے، حج کرنے آئے، اور کہہ رہے ابھی علی نہیں آیا، اگلے دن شروع علی مولا یمن سے آئے، رسول نے فرمایا اب اندر داخل ہو، بھائی گھر جا کے سوچ لینا، مصلی پہ بیٹھ کے سوچ لینا، جو مکے میں علی کے بنا حج کرنے نہیں آیا، تیری نماز میں علی کے بنا المومنین ادرکنا فی سبیل اللہ۔ آپ مولا کے کرم سے آپ چوتھی مجلس میں بھی اتنی بڑی تعداد میں آئے بیٹھے، یہ مجلسیں بڑی خاص ہیں، صرف 10 دن کے شیعوں کا ان مجلسوں سے تعلق نہیں، جو پورے سال کا شیعہ ہے وہ ایک دفعہ سر اٹھائے، جسے پتہ ہے میں خدا کی قسم میں عشرہ سجادیہ نہیں، عشرہ حسینیہ سجادیہ سمجھ کے پڑھ رہا ہوں، کیونکہ جیسے میں 7 محرم کو زور لگاتا ہوں وہی زور میں 17 محرم کو لگاؤں گا، جسم کا نہیں، گلے کا نہیں، روح کا، دماغ کا۔ مگر آپ نے فکر وصول کرنا ہے کون ہے مالک اشتر، کل ایمان کے سامنے اظہار ایمان کیا، پھر پوری زندگی علی کی وفاداری میں گزاری، یہ حد ہے مالک اشتر کی وفاداری کی کہ غازی بھی انہیں چچا کہتے بلا۔ زندہ بہت اور صفین کے میدان میں جو غازی مولا نے اپنی ہاشمی شجاعت کے جوہر دکھائے وہ حکم علی کا تھا، فرمائش مالک اشتر کی تھی کہ میرا دل ہے، میں نے آپ کے بابا کی بدر نہیں دیکھی، احد نہیں دیکھی، خندق و خیبر میں نہیں تھا، میرا دل ہے مجھے علی کی ساری جنگیں دکھائے۔ تو غازی مولا نے پتہ ہے کیا کہا، چچا مالک لڑوں گا آج ویسے جیسے آپ کی فرمائش ہے، کیونکہ آپ میرے بابا کی وفادار سپاہ سالار، لیکن چچا مالک غازی کا اختیار بھی سننا، کیسے لڑوں، تلوار سے لڑوں، نیزے سے لڑوں، ہاتھوں سے لڑوں، آنکھوں سے دیکھوں یہ مر جائے، میرے مجھے آنکھوں سے دیکھوں یہ مر جائیں، ان پر موت کی پھونک ماروں یہ مر جائیں۔ مالک اشتر کہتے ہیں علی ایسے بھی لڑتا تھا، چچا مالک میرے بابا علی کا اختیار اگر کہو تو میں آج ظاہر کر دوں۔ مالک اشتر کہتے ہیں عباس وہ کیسے؟ غازی فرماتے ہیں چچا مالک یہ میرے بابا کے خیمے کے پیچھے 90,000 لشکری جمع ہو جائیں، 2.25 لاکھ شامی وہاں ہے، عباس اپنا علی والا ہاتھ بڑھا کے کھڑا ہو جائے، ان کی روحیں نکل کر میرے ہاتھ بڑھا۔ صفین کے میدان میں، اللہ کے قرآن میں، غدیر کے میدان میں، پیروں کے پیر کا، جناب امیر کا، محمد کے پیر کا نعرہ حیدری۔ بڑی توجہ، آقا حسین کے حکم کے بغیر نہ بولنے والا عبد صالح عباس اگر اتنی لمبی بات کسی سے کر رہا ہے تو کوئی تو مقام مالک اشتر ہے۔ جناب مالک اشتر کون ہے؟ نام ہے مالک، اشتر ہے لقب، مالک اشتر نخعی، یمن کا ایک قبیلہ ہے، قبیلہ مزہج،
مزہج قبیلے کی ایک شاخ ہے نخا، کیا بات ہے اس شاخ نخا کے سردار کے بیٹے ہیں مالک اشتر۔ کیا توجہ آپ نے بڑی رکھی، کون بتایا گیا طریقہ ہی جس کے شناختی کارڈ میں کیا بات ہے بلدیت کا بھی نہیں پتا، اگر وہی کہے کہ مالک کون ہے تو سن لے کہ مالک کون ہے۔ قبیلہ مزہج کی شاخ نخعا کے سردار کے فرزند ارجمند مالک اشتر نخعی۔ یہ اشتر لقب کیوں پڑا؟ اشتر کہتے ہیں جس کی بھویں چوڑی ہوں، کیا بات ہے جس کے ابرو کشادہ ہوں یا کسی زخم کی وجہ سے کٹے ہوں، اسے کہتے ہیں اشتر۔ چاوا صاحب 17 سال کے تھے جناب مالک اشتر، ان کے قبیلے کی جنگ ہو گئی کسی اور قبیلے سے، انہوں نے جنگ کرتے ہوئے 450 فوجیوں کو، مخالفین کو اکیلے قتل کیا۔ فوجوں نے آ کر انہیں گھیر لیا، کسی کی تلوار لگی، مالک اشتر کی پیشانی کاٹ کر یہاں ابرو سے ہوتی ہوئی آنکھوں کی پلکیں کاٹ کے چہرے پر ناک کے برابر تک ضرب آ گئی، اتنی ضرب شدید تھی کہ سر کھلا۔ یہ واپس خیمے میں آئے اور اپنا امامہ اسی حالت میں کھولا، اسی امامے سے اپنے سر پہ پٹی باندھی اور اپنے ساتھیوں سے کہا میرے سامنے ہاتھ کا اشارہ کرو۔ ہاتھ کا اشارہ ہوا۔ مالک اشتر 17 سال کی عمر میں ایک دفعہ کہتا ہے اگر مجھے 5 انگلیاں 5 ہی نظر آ رہی ہیں، اس کا مطلب اس ضرب کا اثر نہیں ہوا ہے۔ اس کا مطلب اس ضرب کا اثر نہیں ہوا۔ بھائی جنگ تو نخا قبیلہ مذہب جیت گیا، لیکن مالک اشتر کو جو ضرب لگی تھی زخم بھرنے میں کئی مہینے لگ گئے۔ اب ہوا کیا؟ 10 ذی الحج کو 10 ہجری جب علی مولا نے آنا تھا حج کرنے کے لیے مکہ میں محمد مصطفیٰ کے پاس، اس سے پہلے یمن سے نکل رہے تھے علی مولا۔ مالک اشتر آئے 10 ہجری میں، کل ایمان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے کہا اشہد ان امیر المومنین علی امیر اللہ۔ اب یہ جو جوانی کا زخم تھا یہاں تھا، علی مولا نے اس زخم پر بوسہ دے کے کہا آج سے تو اشتر ہے۔ میرے مولا تمہیں سلام۔ بڑی توجہ، تھکے تو نہیں؟ اچھا تعارف میں بھی بات تو پوری ہو گئی ہے، لیکن میرا دل ہے ایک آدھا جملہ میں اور پڑھوں۔ صفین میں جا رہے علی مولا کا لشکر جرار، رستے میں آ گیا درہ فرات عراق سے پار کرنا ہے تو صفین کے میدان میں انٹری ہونی ہے علی امیر المومنین کے لشکریوں کی۔ فرات کے کنارے ایک بستی آئی رقہ، آج بھی عراق میں موجود ہے رقہ کا شہر۔ تب چھوٹی سی بستی تھی، یہاں علی والے نہیں، یہاں رہتے تھے حاکم شام کے چاہنے والے۔ انہیں پتہ چلا کہ علی مولا کا لشکر یہاں سے پل پار کرے گا اور پل کراس کر کے یہ صفین کے میدان میں لشکر شام کے مقابل آئیں گے۔ علی مولا کے آنے سے پہلے رقہ والے منافقوں نے وہ پل گرا دیا۔ علی مولا کا لشکر وہاں آیا، علی امیر المومنین نے رقہ کی بستی کے حاکموں کو بڑوں کو بلا کر کہا یہ پل تم نے میرے بغض میں گرایا ہے یا اس کی محبت میں؟ اب سوال علی کا تھا، یہ لاجواب ہوئے کہ یا علی بس ہمیں اس پل کی ضرورت نہیں تھی، ہم نے اس پل کو گرا دیا۔ علی مولا نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، اگر تم یہاں سے ہمیں فرات پار نہیں کرنے دے۔ یہ اظہار تھا، ورنہ علی مولا کے لیے امر کن سے بھی 90,000 کو پل پار کروانا مشکل نہیں تھا۔ 90,000 مل کے ہاتھوں کا پل بھی بناتے
تو دریا پار ہو جاتا، لیکن علی مولا کو کسی کی عزت ظاہر کرنی ہے، علی مولا فرماتے کوئی بات نہیں، تھوڑا آگے جائیں گے 2 بستیوں کے بعد ایک پل اور ہے، وہاں سے فرات پار کریں گے، مالک اشتر تم پیچھے آنا، چونکہ رکا والے شرارتی ہیں، یہ پیچھے سے کوئی حرکت نہ کرے، کوئی مخبری نہ کرے۔ مالک اشتر نے کہا جی میرے مولا، بسم اللہ کے مالک علی، بسم اللہ پڑھ کے مالک اشتر وہی پر رک گئے۔ علی مولا لشکر کو لے کے آگے چلے، مالک اشتر نے شام ڈھلنے سے پہلے رکا والوں کو اکٹھا کیا، تلوار نے عام سے نکالی اور ایک پاؤں بلند ٹیلے پہ رکھا، دوسرے ہاتھ سے تلوار ٹیلے پر بلند کی اور کہا اے رکا والو، اگر غازی کا بابا تمہاری بستی سے اس لیے نکل گیا کہ یہاں پل نہیں ہے تو صبح تمہاری بستی بھی نظر نہیں آئے۔ بیٹا تھوڑی آواز بڑھانا، ایک دفعہ میری طرف دیکھنا، اگر غازی کے بابا اس وجہ سے رکا کی حدود سے نکل گئے کہ یہاں پل نہیں ہے تو میں تمہارے مردوں کو قتل کروں گا، تمہاری زمینیں اجاڑ دوں گا، تمہارے گھر تمہاری عورتوں کے رہنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ یا یہی تو تکلیف ہے بندوں کو مالک اشتر سے، کیونکہ یہ علی کا وفادار ہے، انہیں مالک اشتر سے نہیں، انہیں علی سے بغض ہے۔ زندہ باد آپ کھانا خیرات مانگنے اچھے سے فکر سمجھنا ہے بھائی۔ ابھی مالک اشتر کی تقریر ختم ہوئی، علی مولا رکا سے نکلے تھے کہ پیچھے سے قاسم آیا اور آ کے کہتا ہے یا علی واپس آ جائیے، رکا والے کہتے ہیں ہم پل بنا کے دیں۔ آپ سے بس میرے مولا تمہیں صحیح، آپ ہمیشہ زندہ بنا۔ اچھا بزرگوں کی مسکراہٹ بھی بتا رہی ہے کہ بات بالکل ہی نہیں تھی، تو چلیں ایک دفعہ ذرا پھر سے سر اٹھائیے گا بھائی، ایک اور نقطہ سن لو۔ آگے صفین کا میدان، حیات مالک اشتر پر میرے پاس 600 صفوں کی 3 کتابیں ہیں، اور میں خمسہ بھی پڑھنا شروع کروں تو بات ختم نہیں ہوگی، مگر میں سیدہ کے سگے بیٹے ابو الفضل العباس کے کرم سے اگلا فکرہ کہنے لگا، اور یہی آج کے فضائل کا اختتامیہ ہے۔ صفین کے میدان میں 90,000 پر حکم نافذ کرنے کے لیے علی جسے امر کن کو فیکون بنانے کا حکم دیتے تھے، اس فیکون کا نام مالک اشتر ہے۔ علی کے امر کن فیکون میں تبدیل کرنے والے کا صفین میں نام مالک اشتر ہے۔ مالک اشتر اپنی جاندار تقریروں سے، تلوار کے تو دھنی ہیں مگر گفتار بھی کمال، اعلیٰ ترین عرب کے خطبہ میں سے ایک خطیب ہے مالک اشتر، اور نظمیہ خطابت، جنگوں کے دوران لشکروں کو اکٹھی کرنے والی تقریریں آج بھی مالک اشتر کی ٹاپ 10 میں ہے۔ جو مالک اشتر نے صفین کے میدان میں تقریریں کی، یہ اتحاد کی فضا قائم رکھتے تھے، کیونکہ یہاں نوجوان سپاہی بھی تھے، یہاں درمیانی عمر کے سپاہی بھی تھے، اور یہااں 100 بندے صفین میں وہ تھے جنہوں نے اللہ کے رسول کی زیارت بھی کی ہوئی تھی۔ تو ہر قسم کے بندوں کو لشکر میں یک جان رکھنا یہ ذمہ داری تھی مالک اشتر کی۔ ایک دن ایک نوجوانوں کے خیمے کے پاس سے علی مولا کا سپہ سالار گزر رہا تھا۔ علی کے نوجوان سپاہی کہہ رہے تھے پتہ نہیں جو جو کی روٹی پانی میں ڈبو کے کھاتا ہے اس نے بدر کیسے لڑی، اس نے احد فتح کیسے کی، اس نے خندق میں عبدالغد کو کیسے مارا، اس نے خیبر میں مرحب کا قتل کیسے کیا۔ مالک اشتر گزر رہے تھے، خیمے میں آ کر بیٹھ گئے، کہ میں تمہیں بتاؤں کہ مالک اشتر آج علی کے پاس لے جاؤ نا، تو سوال ہمارے ذہن میں یہی اٹکا ہوا ہے، کیوں مالک اشتر کو کہہ رہے تھے تو وسیلہ بن تاکہ ہم باب مدینۃ العلم کے پاس جائیں اور اس سوال کا جواب لیں۔ نوجوان سپاہی چلتے چلتے
حضرت علی کے خیمے کے باہر مالک اشتر نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا امیر المومنین یا وسیع رسول رب العالمین. آؤ میرے مالک اندر آ جاؤ. مالک اشتر اندر آئے. ایک دفعہ کہتے ہیں علی باہر کو سپاہی ہیں وہ سوال کرنا چاہتے ہیں. علی مولا نے نوجوان سپاہیوں کو بلایا, اپنا دستے قدرت الہی مشفقانہ انداز میں بڑھایا, ان کے کندھوں پہ رکھا. کہا میں اپنے سپاہیوں کو اولادوں کی طرح چاہتا ہوں. کوئی سوال ہے میرے بچوں تمہارے ذہن میں تو بتاؤ کہ امت کا باپ علی تمہیں جواب دینے کے لیے تیار ہے کہ یا علی آپ اتنی جنگیں لڑے صرف جو کی روٹی پانی میں ڈبو کر کھاتے ہیں, تمہیں کیا پتا پہلے یہ روٹی ماں بناتی تھی اب بیٹی بناتی ہے. میرا مولا تمہیں سلامت رکھے بھائی. جس نے مالک اشتر سننا ہے وہ ایک دفعہ سر اٹھانا. علی مولا ہمیں یہ تو بتا دیجئے اتنے بڑے بڑے سورما عاص بن امیہ, ابو جہل, عبد خود, یہ آپ نے مرحب سمیت مارے کیسے اتنے بڑے بڑے پہلوان؟ علی فرماتے ہیں یاد رکھو بھلے میری کلائی میں قوت پروردگار ہے مگر آج تک مجھے قوت پروردگار استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. کہ علی مرے کیسے؟ کہ بڑے سے بڑا پہلوان بھی جب میرے سامنے آتا ہے میری عین اللہ نگاہوں کی جلالت اس کی آنکھوں میں ٹکراتی ہے, اس کا نفس سب سے اندر سے کہتا ہے چل اپنی جان علی کے حوالے کر. اپنی جان علی کے حوالے کر. اب صفین میں زندہ باد فیصلہ کن رات زندہ باد لیلۃ الحریر, اللہ اکبر. 13 ربیع الاول کو صفین کا آخری دن تھا. اس سے پہلے آئی لیلۃ الحریر. لیل کہتے ہیں رات کو, حریر کہتے ہیں کتوں کے خرانے کو. پتہ نہیں کتنے کتے تھے جو علی کے خرا رہے تھے. لیلۃ الحریر میں مالک اشتر نے ایک خطبہ دیا جس کے بعد وہ جنگ ہوئی کہ آج بھی تاریخ ہر پوزر میں لیلۃ الحریر سے بڑی رات جنگوں کی تاریخ میں نہیں آئی, کیونکہ رات کے وقت میں اتنی شدید لڑائی عربوں کی تاریخ میں کبھی کسی نے دیکھی نہیں تھی. کیوں ہوئی؟ 90,000 کا علی مولا کا تھکا ہوا لشکر. فکر آخری ہے مالک اشتر کے خطابت کے ایک جملے نے صفین میں علی کے بے جان لشکر میں جان ڈال دی کہ وہ پھر سے آخری رات لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے. فکرہ صرف صفین کے لیے نہیں, پوری 1400 سال کی تاریخ مالک اشتر کے اسی ایک فکرے میں بند ہے. جب علی مولا کے لشکری تھکنے لگے نا تو مالک اشتر نے کہا نہ گھبراؤ, بس ایک بات یاد رکھنا, ایک جھنڈا لگا ہے یزید کے باپ کے خیمے پر, ایک پرچم سجا ہے حسین کے بابا کے پاکیزہ خیمے پر. کہنے لگے مالک اشتر وہ تو ہمیں بھی پتا ہے کہ ان دونوں پرچموں کا فرق یاد رکھنا, حق و باطل میں تمیز کرنے میں ہمیشہ آسانی ہوگی. کہ وہ جو جھنڈا لگا ہے وہ بدر میں ابو جہل کے ہاتھ میں تھا, یہ پرچم بدر میں محمد کے ہاتھ. یہی تھا کل خلاصہ کہنے اس سخی کی شجاعت کے, اس کی زندگی کے, اس کے انداز خطابت کے. مالک آپ کے لیے بات نہیں ہوگی مگر یہیں سے مصائب کا آغاز ہوگا بھائی. مالک اشتر کے ایک بیٹے کو آپ جانتے ہیں ابراہیم ابن مالک اشتر, جنہوں نے مختار کے ساتھ مل کر قاتلان حسین کو مارا. ایک بیٹے اور ہیں
اسحاق ابن مالک اشتر یہ کربلا کے 72 میں شامل ہے. کربلا میں حصہ ہے جناب مالک اشتر کا، اور مالک اشتر کی ایک بیٹی صفیہ بنت مالک اشتر، یہ علی کی بیٹیوں کے ساتھ قید ہو کر شام. یہ وہ سردار ہے، علی کا نوکر، ہمارا سردار، جن کا کربلا میں بھی حصہ ہے، جن کا شام کے سفر میں بھی حصہ ہے. عزاداران مظلوم کربلا عام سفر نہیں تھا، سفر شام. ایک ایک موڑ پر، ایک ایک مقام پر ظلم کی انتہا تھی. 13 محرم سے 19 محرم علی کی بیٹیاں کوفہ کے میدان کلاسا میں کھڑی رہیں. 19 محرم کو حکم ہوا کہ اب شام کا سفر شروع کیا جائے. کوفہ سے دمشق کا سفر جو گھوڑوں پر بھی 20-25 دن میں ہوتا تھا، پتہ نہیں کیسے 10 دن میں انہوں نے علی کی بیٹیوں کو کروانا ہے. حتیٰ کہ طریق بھی لمبا لیا، حتیٰ کہ راستہ بھی طویل اختیار کیا، مگر پتہ نہیں کیا مظاہرہ مظلومیت تھا. ایک ایک پڑاؤ پر قتل ہوتی رہی علی کی بیٹیاں. سجاد جو شام کے بازاروں میں لے کے آئے ہیں نا، وہ زندہ جنازے ہیں. رو رو کے خون کہتا تھا سجاد یہ 1600 میل کا سفر کجا، یہ علی کی بیٹیوں کا چلنا کجا. عزاداران مظلوم کربلا وہی رستے میں ایک مقام آیا جسے مقام دیر راہب کہتے ہیں. یہاں پر بسنے والے کا نام عبد المسیح ہے، اس کی زوجہ کا نام عمارہ ہے. اگر ہائے کرنا چاہو تو تمہیں مصائب سننے میں دشواری نہیں ہوگی. وہی جسے حسین نے 7 بیٹے مدینہ میں دیے تھے. یہ مدینہ سے وعدہ لے کر آئی تھی عمارہ، اس کی زوجہ علی کی بیٹی، میں شکریہ ادا کرنے آئی ہوں، آپ کے بھائی نے ہماری سونی گود آباد کی، ہمیں 7 بیٹے دیے، شکریہ قبول فرمائیں. کہ عمارہ پہلی دفعہ آئی ہو، آؤ میں تمہیں ایک تحفہ دوں. بی بی نے آواز دی، اما فضا جو میرا سب سے قیمتی تحفہ ہوتا ہے وہ عمارہ کے لیے لے آئیں. جناب فضا نے سونے کے تخت میں سرخ کپڑے کے نیچے کوئی تبرک چھپایا تھا. ہائے تو تمہارے نکل آئے گی، مگر اتنی بلند آئے کہ پتہ چلے کہ شام والوں کا محرم شروع ہے. عزاداروں جو ہی سرخ کپڑا ہٹا، نیچے ایک کالے رنگ کی چادر تھی. عمارہ کہتی ہے بی بی یہ قیمتی تحفہ ہے. عالیہ سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے ہمارا سب سے قیمتی تحفہ یہی چادر. یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ، مولا تمہاری بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے، مولا تمہاری بیٹیوں کے بخت مقدر نصیب نیک فرمائے. عزاداروں ایک دفعہ سر اٹھانا. عمارہ کہتی ہے مالکین کیا آپ بھی کبھی ہمارے پاس حلب آئے گی جیسے ہم مدینہ میں آئے ہیں؟ بی بی ہم ویسا تو خدمت نہیں کریں گے جتنی کرم نوازی آپ نے فرمائی ہے. آنسو آ گئے شریعت الحسین کی آنکھوں میں. کہا عمارہ تیرا خلوص لے کے وعدہ کر رہی ہوں، اکیلی نہیں آؤں گی، علی اکبر کی بارات لے کر میں اپنے بھائیوں بیٹوں بھتیجوں کے ساتھ تیری مہمان بنوں گی. عمارہ کہتی ہے بی بی وعدہ ہوا میں آج سے ہی جا کر اپنے مکان میں توسیع شروع کروں گی تاکہ اتنی جگہ ہو. مالکن کتنے افراد ہوں گے آپ کے ساتھ؟ کیا میں بھی ہوں گی، 64 مستورات ہوں گی اور میرے ساتھ 72 مرد ہوں گے. کبھی بھی انتظام مکمل رہے گا. آپ
آ جائیے گا۔ روز عبد المسیح اور عمارہ اپنے دیر کے چھت پہ کھڑے ہو کے دیکھتے کس دن وعدہ سچ ہوگا مدینے والے سیدوں کا۔ ایک رات عمارہ تھک کے سو گئی۔ یہی دن کے عزاداروں، یہ 23 یا 24 محرم کے قریبی ایام تھے کہ ایک دفعہ اونٹوں کے گلے میں گھنٹیاں بجنے کی آواز آئی۔ عبد المسیح کہتا ہے میں نے مشعلوں کی روشنی میں دیکھا، ہر طرف اندھیرا تھا مگر نیزوں پہ کوئی چراغ جل رہے تھے جن سے نور نکل کر یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ بنا روگے عزاداروں۔ آج جو میں پڑھ کے جا رہا ہوں تم حسن سجادیہ میں تم پڑھا روگے عزاداروں، آج پوری رات بستر پر بھی فکر یاد آئیں گے۔ کام میں نے دیکھا چوں چوں قریب آ رہا تھا وہ قافلہ سروں کا، میری حیرت بڑھتی گئی ان سروں کے نیچے اونٹوں کی پشت پر کچھ بیویاں تھیں جن کے چہرے کا پردہ بالوں سے تھا، بالوں کا پردہ خون سے تھا، خون پر خاک جمی ہوئی تھی۔ کہ میں نے ایک سر کو دیکھا جو مثل آفتاب و مہتاب چمک رہا تھا۔ میں نیچے آیا، وہ سجد بن قیس ملعون کے ہاتھ میں حسین کے سر والا نیزہ تھا۔ میں نے کہا ایک رات کے لیے یہ سر مجھے ملے گا۔ سجد باغی کا سر تو نے کیا کرنا ہے کہ مجھے اس وقت سے خوشبو آ رہی ہے کہ 20,000 درہم میں اس نے زندگی کی کمائی اکٹھی کی۔ حسین کا سر دیا، جو ہی اس نے مولا حسین کا سر سینے سے لگایا نا، 4 سال کی معصومہ دونوں ہاتھ ماتھے پر رکھ کے کہتی ہے عبد المسیح تیرا شکریہ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ ایک دفعہ فکر سن کے بھائی عبد المسیح تیرا شکریہ۔ طرف سے کہتا ہے بی بی شکریہ کیوں؟ 10 محرم کے بعد تو پہلا بندہ ہے جس نے میرے بابا کو اتنے پیار سے اٹھایا ہے۔ کوئی نیزے پہ چڑھاتا ہے، کوئی تعزیہ میں مانتا ہے۔ یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ رو لو، بینڈ کر کے رو لو۔ شہزادے اس کی گونج تھوڑی سی کم کرو، ایک پوائنٹ میں فکر سمجھا لوں۔ اتنا رو لو گے جتنا خلیفہ رونے کا حق ہے۔ حق ہم سے ادا نہیں ہونا مگر خیرات مانگتے ہیں۔ 40 سال رونے والے امام سے ایک دفعہ سارے سر اٹھانا۔ عبد المسیح کہتا ہے میں نے اس مظلوم کا سر اٹھایا، میں گیا اپنے گھر میں، آج بھی حلب میں وہ پتھر موجود ہے جہاں اس نے سر رکھا تھا۔ سر رکھنے کے بعد پہلا فکرہ کہتا ہے اے شہید میں نہیں جانتا تو کون ہے مگر 2 باتیں تیری حالت دیکھ کر پتہ چلی ہے۔ کون سی؟ کہ پہلی تو یہ تیری بے ترتیب رگیں دیکھ کر لگ رہا ہے تجھے ذبح سے پہلے پانی نہیں ملا۔ یا حسین یا حسین یا حسین، تیری بے ترتیب رگیں بتا رہی ہے تجھے ذبح سے پہلے پانی نہیں ملا۔ سر سے آواز آئی دوسری کہ شہید تیری آنکھوں کے ہلکے بتا رہے تیرے جوان کو تیرے سامنے مارا گیا۔ سر حسین نے پرواز کی کیا پہچان میں وہی حسین انہوں نے میرے اکبر کو کوئی فائدہ
ہاں